میوزیم ہی وہ جگہ ہے جہاں پر ماضی کے عظیم ادوار کے کئی رنگ ایک چھت تلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو عجائب گھر تاریخ کی زندہ مثال ہوتی ہے۔ عجائب گھر میں موجود تاریخی نوادرات ہمیں پرانے لوگوں کے طرز حیات اور فنون کے حوالے سے معلومات فراہم کرتی ہیں۔ آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے جب بھی بات کی جائے تو اس میں کسی بھی ریجن اور ایرا کی جب ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، تو کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کا کوئی ایویڈنس نہ ساتھ میں دیں۔ آپ یہ کہتے رہیں کہ ہمارا علاقہ کلچرلی بہت رچ ہے یا آرٹسٹیکلی ہماری بڑی اچھی ٹریڈیشنس ہیں، تو ویئر از دا ایویڈنس؟ تو اس ایویڈنس کو ایکومولیٹ کر کے جو ہے پھر اس ایریا کے اندر اس دور اور اس علاقے کے حوالے سے میوزیمز بنائے جاتے ہیں۔ یہ جو میوزیم ہوتے ہیں ان کا بنیادی مقصد ایجوکیشنل ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بیس ہوتی ہے کہ جتنے بھی دنیا میں عجائب گھر بنائے جاتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو آپ انفارمیشن دیں، ان کو ایجوکیٹ کریں مختلف حوالوں کے ساتھ۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے آرٹیفیکٹس ہیں وچ کین belong ٹو اینی پارٹ آف دا ورلڈ، اس ریگارڈلیس کہ اسی علاقے کے نہیں ہوتے ہیں، باہر کے علاقوں سے بھی آپ وہ ان کو لاتے ہیں، اور ایک طرح سے ان کی جو پریزرویشن ہوتی ہے وہ میوزیمز کے اندر ان کی سیکیور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو دو بنیادی مقاصد میوزیمز کے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو آپ ایک اور اینگل سے دیکھیں تو یہ میوزیم ہی ہے جو کہ ہمیں ہماری زندگیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا ماضی کیسا تھا، کس قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے آرٹیفیکٹس کس قسم کے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کیسا لائف سٹائل گزارتے تھے۔ لاہور میوزیم کے نوادرات اپنی رنگا رنگی اور تنوع کے اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ لاہور عجائب گھر کی نایاب کلیکشن پاکستان میں ایک قیمتی خزانے کی صورت میں موجود ہے۔ اب دنیا میں اکثر جگہ پہ اسپیشلائزڈ میوزیمس آ گئے کہ ایک میوزیم ہے تو صرف اسکلپچرس کا ہے، پینٹنگس کا ہے، یا خاص ایرا یا ریجن کا ہے۔ لاہور عجائب گھر کا ایک بڑا سیلینٹ فیچر یہ ہے کہ یہاں پہ 5 لاکھ سال قبل از مسیح سے لے کے موجودہ دور تک، ماڈرن ٹائمز تک کی ہمیں ہسٹری سے ایسوسیٹڈ آرٹیفیکٹس ملتے ہیں وچ از ویری ریئر ان دا ورلڈ۔ تو جو یہاں پر کوئی طالب علم یا کوئی باہر سے شخص آتا ہے تو فارنرز کے علاوہ لوکلز بھی جب ہمارے آتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنی گیلریز کھول دیتے ہیں، وہ پورا وقت کے اندر ٹریول کرتے ہیں اور ہم ایک ایرا سے دوسرے ایرا میں ان کو پھر لے کے چلتے ہیں، تو ان کے لیے سمجھنا پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لاہور عجائب گھر میں موجود نوادرات برِ صغیر پاک و ہند کی قدیم تاریخ اور ثقافت کے بہترین عکاس ہیں۔ 1894 میں گندھارا آرٹ کا اہم ذخیرہ لاہور عجائب گھر میں لایا گیا تھا۔
کی اگر ہم یہ کہیں کہ بیسٹ گیلری ہے تو میرا خیال ہے بجا ہوگا، کیونکہ چائنا، جاپان، تھائی لینڈ، کوریا، ان ممالک سے آنے والے جو ٹورسٹ ہیں ان کی میجورٹی جو ہے وہ اسپیشلی اس گندھارا گیلری کو دیکھنے کے لیے لاہور عجائب گھر میں آتی ہے۔ اس گیلری میں فاقہ کش بدھا کا مجسمہ بین الاقوامی شہرت اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخی اہمیت کے حوالے سے یوں تو عجائب گھر کی ہر چیز پرائس لیس ہے اور کسی نہ کسی طرح قومی اور تاریخی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس میں جو ہماری جو وجہ شہرت ہے انٹرنیشنل حوالے سے سب سے پہلے میں بات کروں گا، اس میں فاسٹنگ بدھا کا جو اسکلپچر ہے، یونیسکو کی ریٹنگ کے مطابق دس ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز ون آف دی 3 بیسٹ آرٹ پیسز ان دا ورلڈ۔ جس طرح مونالیزا کا پورٹریٹ یا اسٹیچو آف وینس کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے، اسی طرح یہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ جہاں گندھارا آرٹ کے مجسمے بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں، وہیں لاہور عجائب گھر کا بھرپور ذخیرہ مصوری بھی بلا شبہ پاکستان کی مصوری کے حوالے سے ملک کا سب سے بڑا اور معتبر ذخیرہ ہے۔ لاہور عجائب گھر جو ہے، جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ آرٹیفیکٹس کے اعتبار سے دنیا کے 10 بہترین میوزیمز میں آتا ہے۔ ہر جگہ ہر میوزیم کے کچھ خاص پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے لیے وہ ساری دنیا میں مشہور ہوتا ہے۔ لاہور میوزیم جو ہے اس کے انڈیویجول آرٹیفیکٹس تو ڈیفینیٹلی مشہور ہیں، لیکن اس کی کچھ کلیکشنز ہیں جن کو کہ دنیا میں جو اسکالرز ہیں اس کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کی گندھارا کلیکشن لاہور عجائب گھر کے اندر دنیا کے بہترین گندھارا کلیکشنز میں سے ایک کلیکشن ہے۔ دوسری ہماری کوئنس کی کلیکشن ہے کہ ہمارے پاس بہت شاندار سکے موجود ہیں۔ تیسری ایک بہت اہم کلیکشن جو ہے وہ ہماری پینٹنگ کلیکشنز ہیں۔ پارٹیشن کے بعد پاکستان کے اندر مصوروں کا ایک بڑا شاندار ایولیوشنری پیریڈ چلا ہے، تو اس ایولیوشنری پیریڈ کو مختلف مصوروں نے اپنے اپنے کام سے ریپرزینٹ کیا، جن میں کہ چغتائی، عبدالرحمن چغتائی، اللہ بخش، شاکر علی، صادقین، یہ سب لوگ شامل ہیں۔ ان کی جو کی پینٹنگز ہیں جنہوں نے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مصوری کو ایک نیا رنگ دیا یا نیا موڑ دیا، وہ پینٹنگز جو ہیں وہ لاہور میوزیم کی کلیکشن میں شامل ہیں۔ خوش قسمتی سے لاہور پنجاب کا ثقافتی و تہذیبی مرکز اور صحیح معنوں میں تخلیقی شہر رہا ہے، اور قیام پاکستان کے بعد فنون لطیفہ کے فروغ اور فن کے اداروں کے حوالے سے اس شہر نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اس گیلری کا آغاز 1928 میں جدید تصاویر گیلری کے نام سے ہوا۔ آج کل یہ گیلری بی اے قریشی جدید تصاویر گیلری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اساتذہ فن کے شہپاروں کے علاوہ باصلاحیت اور جدید دور کے جوان مصوروں کے فن پارے بھی خاصی تعداد میں جدید تصاویر گیلری کی زینت بنائے گئے ہیں۔ جہاں پر نامور مصوروں کے فن پارے بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں، وہیں پر پاکستان کے علاقائی فنون اور دستکاریاں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔
جدید دستکاری گیلری میں پاکستان کی ثقافت کے خوبصورت دستکاری کے نمونہ جات موجود ہیں۔ جدید دستکاری گیلری کا قیام 1995 میں عمل میں لایا گیا۔ جدید دستکاری گیلری میں پاکستان کی ثقافت کے خوبصورت دستکاری کے نمونہ جات موجود ہیں۔ جدید دستکاری گیلری کا قیام 1995 میں عمل میں لایا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد سیاحوں کو قدیم دستکاری نمونوں کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے کی دستکاری سے بھی آشنا کرنا ہے۔ اس دور میں تو کچھ لوگ ہنسا بھی کرتے تھے کہ جو ہم کپڑے جوتے پہنتے ہیں وہ عجائب گھروں کے اندر رکھے جائیں گے، لیکن اب جب 60 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ادھر جو جوتے پڑے ہوئے ہیں، جس قسم کی دستکاریاں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں یا برتن جس طرح کے دکھائے گئے ہیں، تو وہ اب آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ ہماری جو اربن سوسائٹی ہے اس میں بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان کی اس دور میں تو ایک اپنی اہمیت تھی، لیکن موجودہ دور میں ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے۔ تو ہمارے پاس پاکستان سے جتنے بھی مختلف دستکاریوں کے حوالے سے جو بھی کچھ تھا، ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ لاہور میوزیم کے اندر آپ کو باقاعدہ دکھائی دیتی ہے، اور کوئی بھی آ کے جو ہے اگر اس نے نہیں بھی سندھ دیکھا یا سوات نہیں بھی دیکھا تو وہ جان سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے لباس پہنتے تھے، کیا جولری پہنتے تھے، کس قسم کے جوتے ہوتے تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی عجائب گھر کے اندر موجود ہیں۔ اس گیلری میں زمانہ قدیم سے موجودہ زمانے تک استعمال ہونے والی دستکاری کی اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، جن میں لکڑی کے آرائشی ظروف، چاندی کے زیورات، ہاتھی دانت سے بنی خوبصورت اشیاء، دھاتی برتن، ہڈی اور ہاتھی دانت سے بنے زیورات، چمڑے سے بنی اشیاء، پتھر سے بنی اشیاء جن میں خوبصورت پچی کاری کا کام کیا گیا ہے کے علاوہ بہت سی چیزیں ڈسپلے میں رکھی گئی ہیں۔ اس گیلری میں رکھی گئی یہ تمام اشیاء مختلف علاقوں میں بننے والی دستکاریوں اور دستکاروں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ کشمیر کے بنے کاغذ کے گودے کے یہ نمونے بہت مہارت سے بنائے گئے ہیں۔ ملتان کی روغنی ٹائلیں، اور اونٹ کی ہڈی سے بنے ہوئے زیورات اور دیگر آرائشی سامان گیلری کی زینت ہیں۔ سوات گیلری لاہور میوزیم میں وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سوات کی ثقافت کی ایک خوبصورت جھلک نظر آتی ہے۔ اس گیلری میں وادی سوات کے لوک ورثہ کی اشیاء زیر نمائش ہیں۔
پاکستان میں ابھی بھی چند ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بڑی ٹپیکل اور ایک تاریخی جو لائف اور کلچر جو ہے وہ ابھی ایگزسٹ کرتا ہے، جن میں سوات کا ایریا ایک بڑا امپورٹنٹ جگہ ہے۔ سوات گیلری میں ہم نے ایک کمپلیٹ لائف ویو جو ہے اس پرٹیکولر ایریا سے وہ ڈسپلے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا مین پرپس جو ہے وہ یہ ہے تاکہ لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا جا سکے، بہت سارے لوگ جو کہ جن کو اتفاق نہیں ہوا اس ایریا میں جانے کا، ان کو یہ انفارمیشن مل سکے کہ ان ایریاز میں کس ٹائپ کی لائف ہے، یعنی وہاں کے لوگوں کا لباس کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، اس کے بارے میں ایک کمپلیٹ لائف ویو جو ہے وہ پبلک کے لیے ہم نے ڈسپلے کر رکھا ہے۔ سوات کی دستکاریاں منفرد حیثیت رکھتی ہیں، جو کہ مقامی پتھر اور لکڑی سے تیار کی جاتی ہیں۔ لکڑی کی اشیاء میں کھدے ہوئے پھول بوٹوں سے آراستہ ستون، دروازے اور کھڑکیاں زیر نمائش ہیں۔ اس کے علاوہ سوات کی معاشی زندگی میں استعمال ہونے والی خوبصورت اشیاء بھی اس گیلری میں رکھی گئی ہیں۔ لاہور میوزیم کی اسلحہ گیلری میں بے شمار تاریخی ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے۔ اسلحہ گیلری میں مسلم، جن میں مغل عہد نمایاں ہے، سکھ اور برطانوی عہد کے ہتھیار رکھے گئے ہیں۔ اس گیلری میں موجود فوجی ساز و سامان تقریباً 16ویں صدی عیسوی سے لے کر 20ویں صدی عیسوی تک کے دور کی غمازی کرتا ہے۔ آرمری گیلری کے دو بنیادی شعبے ہیں۔ ایک شعبہ جو ہے وہ برٹش پیریڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور ایک شعبہ جو ہے وہ مغل پیریڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ مغل یعنی ان دو ادوار میں کس ٹائپ کے جو آرمری جو ویپنز یا ان کی کیا شکل تھی، یہ ہم نے اس کا کمپلیٹ ایک خاکہ جو ہے لوگوں کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے مختلف ورائٹی جو ہے وہ آن ڈسپلے رکھی ہوئی۔ اس گیلری میں ہتھیاروں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، جن میں تیر، کمانیں، نیزے، ہمدار تلواریں، جس کے دستے نہایت خوبصورت بنائے گئے ہیں، بھرت اور مینا کاری سے مزین ڈھالیں، خود زرہ بختر، سینہ بند، مختلف قسم کے چاقو اور خنجروں کا خوبصورت و شاندار ذخیرہ موجود ہے۔ اگر آپ نے قدیم دور کے ہتھیاروں کی خوبصورت جھلک دیکھنی ہو تو لاہور عجائب گھر کی یہ گیلری اس کی بہترین مثال ہے۔ لوہے کو خوبصورت ہتھیاروں میں ڈھال کر کاریگروں نے جو کمال دکھایا ہے، ان کی اس فن مہارت پر بے اختیار داد دینے کو دل چاہتا ہے۔
تلواروں کی نایاب اور اچھی کلیکشن بڑی تعداد میں اس گیلری میں خوبصورتی سے ڈسپلے کی گئی ہے۔ مغل عہد کی تلواریں اپنی ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے الگ پہچان رکھتی ہیں۔ مغلیہ عہد کے جنگی ساز و سامان کے علاوہ برطانوی عہد کے اسلحہ کی بڑی کلیکشن لاہور عجائب گھر کے ڈسپلے میں رکھی گئی ہے۔ برطانوی عہد کے ہتھیاروں میں بندوقیں، پسٹلز، توپیں اور دوسری قسم کے اسلحہ شامل ہیں جو کہ 18ویں صدی عیسوی کے ہیں۔ آرمری گیلری میں رکھے گئے یہ تمام نادر اور تاریخی اعتبار سے قدیم ہتھیار نہ صرف انتہائی مضبوط اور پائیدار ہیں بلکہ خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اپنے مثال آپ ہیں۔